الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پیارے اور عزیز دوستو، آج ہم ایک اہم موضوع کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جو بہت بڑا عظیم سرمایہ ہے انسان کے لیے، اور وہ ہے وقت۔ زندگی کی لمحات کو وقت کہتے ہیں، اور وقت کے بارے میں دو چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ دو باتیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وقت میں اگر نقصان واقع ہو جائے تو اس کا تلافی ممکن نہیں ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں کی تلافی ممکن ہے، دولت، سونا چاندی، پراپرٹی اگر ضائع ہو جائے دوبارہ آپ پراپرٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ سونا چاندی اگر نقصان ہو جائے تو دوبارہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن ضائع ہوا وقت آپ دوبارہ نہیں لا سکتے اپنے پیسوں سے۔ آپ مثال کے طور پہ آپ بڑی مالدار ہے، بڑی امیر ہے، آپ کے پاس بڑا پیسہ ہے، لیکن اپنے پیسوں کے ذریعے اپنی جوانی آپ نہیں خرید سکتے، اپنے لیے بچپن نہیں خرید سکتے۔ تو لہٰذا آج ہم وقت کے بارے میں بتاتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کو شیئر کریں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات میں وقت کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے، لیکن میں صرف ایک ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، یاد رکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز پر قسم اٹھاتا ہے وہ اس چیز کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، زمانے کی قسم، یقیناً انسان خسارے میں ہے، سوائے اس کے جو ایمان لائے، اچھے اچھے کام کرے، ایک دوسری کو حق کی وصیت کرے اور ایک دوسری کو صبر کی تلقین کرے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سورۃ العصر کی تفسیر، حقیقی تفسیر، اور اس وقت سمجھ میں آیا جب مزار میں جا رہا تھا، ایک برف فروش برف بیچ رہا ہے اور بلند آواز سے نعرے لگا رہا ہے کہ ارحموا علی من یذوب رأس مالہ، کہتے ہیں کہ اے لوگو، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، جس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو مطلب جس طرح برف فروش کی برف ہے، اگر کسی نے وقت پر نہیں لیا تو برف پگھل جائے گا۔ تو اسی طرح اگر ہمارے اور آپ کی زندگی اگر ہم نے منافع بخش نہیں بنایا تو یہ مفت میں ضائع ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کو منافع بخش بنائیں۔ اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں، رب تعالیٰ نے تو فرمایا کہ سب انسان خسارے میں ہیں، مطلب یہ کہ اگر اس زندگی کو ہم نے منافع بخش نہیں بنایا تو پھر ہم نقصان میں ہیں۔ نبی پاک صاحب الولاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہے، نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ فرمایا تندرستی اور فری ٹائم، فراغت۔ اس کی تفصیل میں جاتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، جامع الترمذی نے ذکر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ کے بندے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور وصحتک قبل سقمک، اور صحت مندی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ مطلب جوانی میں آپ جو کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے اعصاب مضبوط ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جوانی میں اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو بڑھاپے میں تو آپ دوسروں کی محتاج رہیں گے۔ اسی طرح اگر صحت مندی میں آپ نے کچھ نہیں کیا تو بیماری میں تو آپ دوسروں کی محتاج رہیں گے، پھر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت جانو۔
مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت دیا ہے، مالداری دی ہے، تو اس کو فضول خرچی میں برباد نہ کرو، اسراف نہ کرو، اور اس کو ضائع مت کیجیے اس طریقے سے جو آپ کو نفع نہ پہنچائے۔ مطلب یہ کہ اس مالداری کو غنیمت جانو، اس کو اچھے اچھے کاموں میں انویسٹ کر لے، دنیا کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں اچھی طریقے سے انویسٹ کر لے، تاکہ دنیا میں بھی آپ کو اس کا فائدہ پہنچے اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا فائدہ پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر پر فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ۔ فراغت، جس طرح پہلے حدیث میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ فری ٹائم کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ مطلب جب آپ فری ہے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ مصروف ہو جائے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ لہذا فری ٹائم ہے تو اس کو ویسٹ مت کرے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اور آخر میں جو بتایا کہ حیاتک قبل موتک، کے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، تو یہ آپ سمجھ لے کہ ان میں چاروں کا ذکر ہے۔ مطلب جب موت ہے، زندگی ہے، تو زندگی میں جوانی بھی ہے، شغل بھی ہے، اور صحت مندی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لہٰذا یہ آخری جو شک ہے یہ سب کو شامل ہے۔ مطلب حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا ہے۔ تو اس حدیث میں جب ذکر ہے، جوانی کا ذکر ہے، صحت مندی کا ذکر ہے، یا مالداری کا ذکر ہے، یا فری ٹائم کا ذکر ہے، یا زندگی کا ذکر ہے، تو ان تمام چیزوں میں اگر غور کیا جائے تو ان تمام چیزوں میں ٹائم کی اہمیت کو اجاگر فرمایا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ، قیامت کے دن کوئی بھی شخص اس وقت تک اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک یسأل عن خمس، 5 چیزوں کے بارے میں اس سے نہ پوچھا جائے۔ نمبر 1 عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا ہر انسان سے کہ کس طرح انہوں نے اس کو صرف کیا ہے، زندگی کو کس طرح گزاری ہے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اور جوانی کو کس طرح گنوایا ہے انہوں نے۔ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس طرح اس نے مال کو حاصل کیا ہے۔ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اور کس طرح اس مال کو اس بندے نے خرچ کیا ہے۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور اپنے علم پر اس نے کتنا عمل کیا ہے۔ عزیز دوستو، تو یہ قرآن و حدیث کے بارے میں نے وقت کی اہمیت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو 10-11 طریقے بتاتا ہوں جس سے ہم اپنی زندگی کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ مطلب ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے، اس عظیم سرمایہ کو کام پر لانا ہے۔ نمبر 1، اپنی زندگی کے لیے ایک خالص نیت کی ضرورت ہے۔ او خالص نیت جس سے ہم اپنی عادات کو بھی عبادات بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا نیت خالص ہو، ہم اچھے نیت کے مالک ہو، تو پھر جب ہم سوئیں گے تو بھی عبادت میں آئے گا، جب ہم دنیاوی کام کریں گے تو بھی مطلب اخروی کام میں آ جائے گا، جب ہم رشتہ داروں کے ساتھ ملتے ہیں یا صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ٹائم دیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ سب عبادت میں شمار ہوں گے۔ نمبر 1 کہ اپنی نیت کو اپنی زندگی کے لیے خالص بنانا ہے۔ نمبر 2، عظیم مقصد کا تعین کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بنایا ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں، ہماری زندگی کس کام کی ہے۔ اگر ہمارا ملحوظ نظر کوئی عظیم مقصد نہ ہو تو پھر ہماری زندگی فضول گزرے گی۔ تو لہٰذا ہر ایک بندے کے لیے چاہیے، چھوٹا ہو یا بڑا، اپنے لیے ایک مقصد کا تعین کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح جانا ہے۔ جس طرح ایک بندہ کراچی جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کراچی کس لیے جا رہا ہوں، تو یہ لوگ اس کو پاگل ہی سمجھیں گے۔ تو اسی طرح اس عظیم سرمایہ کو جب ہم صرف کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کس لیے صرف کرتے ہیں، تو لہٰذا عظیم مقصد کا تعین کرنا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے۔
ایک نہ ایک دن ہماری زندگی گٹ رہی ہے، پگھل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا جب ہمارا ایک سوچ بن جائے کہ ہمارا زندگی تو ویسی بھی ختم ہو رہا ہے، اس کو کام پہ لگانا ہے، تو پھر ہمارا جب پکا سوچ بن جائے تو پھر ہم زندگی کو فضول خرچ نہیں کریں گے، اور انفع اور افضل کاموں میں اس کو صرف کرنا ہے، مطلب اچھے اچھے کاموں میں اس کو صرف کرنا ہے۔ جس طرح جمعے کے دن کو جو فضیلت ہے وہ عام دنوں کا نہیں ہے، رمضان کا جو فضیلت ہے وہ عام مہینوں کا نہیں ہے، اور اس طریقے سے مطلب اچھے اچھے کاموں میں جو انفع اور افضل کام ہے اس میں لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور نمبر 4 یہ کہ صحیح سمت پر اپنی زندگی کو لگانا ہے، مطلب برکت والی بنانی ہے اپنی زندگی کو۔ جب آپ صحیح سمت پہ نہیں لگائیں گے تو آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک اس کو 500 روپیز بمشکل ملتا ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ دوسرا بندہ ہے وہ گرمیوں میں اے سی کی کمرے میں بیٹھا ہے اور سردیوں میں ہیٹر لگا ہے، جب چلتا ہے تو اے سی والی گاڑی میں چلتا ہے، بڑی پرسکون زندگی گزارتا ہے، لیکن وہ بندہ اس بڑی مشقت والے سے زیادہ کماتا ہے، لاکھوں روپیز کماتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ جو اچھا زندگی گزارتا ہے دنیا میں، انہوں نے اپنی زندگی کو صحیح سمت پہ لگایا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی کو صحیح سمت پر لگائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آخرت کے حوالے سے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ خود اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک جگہ بیٹھا ہے تو اس کو تو ثواب ملتا ہے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے، ایک مدرسہ بنایا ہے، ایک ادارہ بنایا ہے جس سے قوم کے بچے بنتے ہیں، ایک قوم کے معیار بنتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بندہ اگر چلا بھی جائے نا تو سال ہا سال ہزاروں سال یہ زندہ رہتا ہے، مطلب اس کا ثواب انہیں ملتا رہتا ہے۔ اور نمبر 5 نیکی میں جلدی کرنا ہے، مطلب جو کام آپ نے شروع کرنا ہے اس میں جلدی کرنا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے چونکہ ہم نے تو نیت صاف رکھنا ہے نا، دنیا کی بھی کام اگر آپ نے شروع کرنی ہے تو اس میں جلدی کرنی ہے، یہ نہیں کہ کاہلی بن کر کل کریں گے، پرسوں کریں گے، اگلے ہفتے شروع کریں گے، نہیں، ایک کام پہ آپ اگری ہو گئے تو اس کو اسی وقت شروع کرنا چاہیے۔ اسی طرح دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو۔ اور نمبر 6 یہ کہ بے فائدہ کاموں سے بچنا ہے، بے فائدہ کاموں سے بچنا ہے۔ بے فائدہ کاموں مطلب یہ کہ آپ زندگی میں سوچیں، ایک بندہ کرکٹ کا شوقین ہے اور کرکٹ میچ چل رہے ہیں، پورا دن اس کے لیے بیٹھا ہے، صبح سے لے کر دوپہر تک 5-6 گھنٹے بیٹھا ہے، تو اس نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے یہ 5-6 گھنٹے لگائے ہیں، اس میں مجھے کیا فائدہ ملا۔ یا مثال کے طور پہ آج کل میڈیا دور ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے اور کمپیوٹر ہے، اس کو ضرورت کے حد تک تو ٹھیک ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اگر ہم پورا دن اس میں لگے رہیں، گیم کھیلتے ہیں، ٹک ٹاک میں چلے جاتے ہیں، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے ہیں اور پورا دن ضائع کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بیکار چیزوں سے بچنا، بے فائدہ چیزوں سے بچنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مطلب اچھے مسلمان کی نشانی یہ ہے، اچھے مسلمان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑتا ہے، بیہودہ کاموں کو چھوڑتا ہے، بیہودہ باتوں کو چھوڑتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اس پہ سوچنا ہے کہ ہمارے زندگی کہاں پہ ویسٹ ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، بے فائدہ کاموں سے۔ وہ کام جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، اس سے بچنا ہے۔ نمبر 7 یہ ہے کہ وقت کے بے قدروں سے بچنا ہے، مطلب ان لوگوں کے ساتھ دوستی مت بنائے، ان لوگوں کے ساتھ دوستی مت بنائے جو وقت کی قدر کو نہیں سمجھتے۔ آپ لوگ اپنی معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا گھومتے ہیں پھرتے ہیں، اپنے لیے گپ شپ کے لیے دوست و احباب ڈھونڈتے ہیں، مطلب خود اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں تو ساتھ دوسری لوگوں کو بھی ساتھ ملاتے ہیں اور غیبت چغلی وغیرہ میں وقت گزارتے ہیں، اپنے وقت کو بھی برباد کرتے ہیں، دوسروں کی وقت کو بھی برباد کرتے ہیں۔ تو لہٰذا معاشرے میں ایسے دوستوں سے بچنا چاہیے۔ اور نمبر 8 یہ ہے کہ کتاب بینی کے عادت ڈالنی ہے، مطلب جب بھی آپ کے پاس فری ٹائم ملتا ہے تو اپنے لیے کتاب کو دوست بنا لے،
کتاب آپ کا ایک بہترین دوست بھی ہے، آپ کا ایک بہترین استاد بھی ہے، اور آپ پرسکون زندگی اگر گزارنا چاہتے ہو تو کتاب کے ذریعے، سب سے بڑی کتاب تو قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کے علاوہ احادیث مبارکہ ہے، جنرل کتابیں ہیں، جو بھی کتاب آپ اٹھاتے ہیں تو آپ کو اس میں فائدہ ملے گا۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کو کتاب بینی میں گزارنے کی عادت ڈالیں۔ اور آخر میں یہ سب جب ممکن ہوگا جب ہم اپنی زندگی کی ٹائم ٹیبل بنائیں، ایک اسکیجول بنائے، ہم اسکیجول وائز زندگی جب گزارے تو ہم اپنی زندگی کو اس عظیم سرمایے کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کسی سے ملتے ہیں، اس کے لیے ہم ٹائم کو فکس کرتے ہیں، یا ہم نے کسی کام کو شروع کرنا ہے، آج ہم نے کس ٹائم اٹھنا ہے، کس ٹائم جو ہے نا کون سا کام شروع کرنا ہے، آج کے دن ہمارے لیے کون سا کام ہے، یا اس ہفتے کے لیے ہمارے لیے کون سا کام ہے، اس مہینے کے لیے ہمارے لیے کون سا کام ہے، بلکہ سال ہر سال آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ جنابی والا ہم بہت پیچھے ہیں، ہم بہت اقوام عالم سے بہت پیچھے ہیں، تو لہٰذا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے وقت کی قدردانی بہت ضرورت ہے۔ عقل مند ہے وہ لوگ جو اپنی اس عظیم سرمایے کا خیال رکھتے ہیں، اور بیوقوف اور کم عقل ہے وہ لوگ جو اس عظیم سرمایے کا خیال نہیں رکھتے۔ میں اجازت چاہتا ہوں نیک دعا اور تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے۔ والسلام۔